پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے سال 2022 کے دوران پاکستان میں جمہوریت کی صحت پر ایک رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق گزشتہ سال ملک میں جمہوریت کے لیے مایوس کن سال رہا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 77 سال میں اقتدار کے لالچی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جمہوریت کے ساتھ کھیلی جانے والی بہت سی چالیں سال بھر میں ایک ایک کر کے بے نقاب ہوئیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی معاملات میں مداخلت سے پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں، عدلیہ، بیوروکریسی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار پر بھی اس رپورٹ میں سوال اٹھایا گیا ہے۔ پلڈیٹ کی اس نئی رپورٹ میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں، سیاستدانوں کو بھی ملک میں جمہوریت کے کمزور ہونے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ احمد بلال محبوب پلڈیٹ کے صدر ہیں، اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ احمد، آپ کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے دور میں غیر اعلانیہ آمریت تھی، لیکن ایسا ماضی میں اکثر جمہوری حکومتوں کے لیے کہا جا چکا ہے۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے متعدد بار یہ الزام بھی سامنے آیا کہ سیاسی قوتیں خود ان سے مداخلت کرنے کا کہتی ہیں، تو سول حکومتیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کے اس عرصے سے باہر نہیں آ پائیں اب تک؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، سول حکومتیں بھی الزام سے بری ذمہ تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ طاقت زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور جو طاقت استعمال کر رہا ہوتا ہے، پھر سارے اسی کی طرف گریویٹیٹ ہوتے ہیں اور اسی کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں جب ہمارے سیاستدانوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو پھر ایک رواج بن گیا، بلکہ عادت بن گئی، اور عادت سے بھی بڑھ کے اب یہ ایڈکشن بن گئی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی اور انہی کی مدد کے بغیر ہی کام نہیں چلے گا، انہی کے ساتھ چلانا ہوگا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہماری تقریباً تمام سول حکومتیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں اور ان کی محتاج بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ آپ کو کہیں رکتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پچھلے اگر 75 سال کا میں جائزہ لوں اور اس کے نتیجے میں فیوچر پروڈکٹ کروں تو مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ ایسے ہو پائے گا، لیکن ایک امید کی کرن یہ ہے کہ جانے والے چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی تقریر میں کھل کے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ غیر آئینی طور پہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں، لیکن اب فوج نے بحیثیت ایک ادارے کے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اور وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو میرے لیے یہی امید کی ایک کرن ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی یقین دہانیاں ہوتی تو رہی ہیں، لیکن اس لیول پہ اور اتنی واشگاف الفاظ میں اور اتنے اعتراف کے بعد نہیں آئیں۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس راستے سے ہٹ گئی ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے فائدے میں نہیں ہے، ملک کے فائدے میں نہیں ہے، کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ تو یہ ریئلائزیشن اگر ہو چکی ہے تو شاید یہی ایک بنیاد بنے گی تبدیلی کی۔ تو اب 2021 کے بعد کے جو ایونٹس ہیں اس سٹیٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ ان کو کس طرح سے دیکھیں گے پھر؟ 2021 کے بعد کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو کوئی حوصلہ افزا نہیں ہیں، کیونکہ کئی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ 2021 کے بعد بھی سیاسی معاملات میں مداخلت ہوتی رہی ہے، اور اس کے کچھ اعترافات الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی پلڈیٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ سال ڈسکا کے جو ضمنی انتخابات تھے جن میں سخت قسم کے الزامات کا سامنا بھی کیا الیکشن کمیشن نے، اس سے پہلے جمہوریت کے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ تو ڈسکا کے انتخابات کے بعد، ضمنی انتخابات کے بعد کیا فرق آیا؟ کیوں سوال اٹھایا ہے آپ نے اس رپورٹ میں ان پر بھی؟ دیکھیے، ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر سوال نہیں اٹھایا، بلکہ الیکشن کمیشن کی تو ہم نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے، اور ڈسکا میں جن لوگوں نے غلط کام کیے تھے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی ہے۔ ہم نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ ان کے کیے جانے والے ایکشن کو پھر ایک کورٹ نے ریورس کر دیا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق وہ ریورسل درست نہیں ہے، ان لوگوں کو سزائیں دی جانی چاہیے تھیں۔ تو اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیا وہ انڈیپینڈنس جو کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے وہ چل پائے گی یا نہیں۔ یہ اصل میں ہم نے اپنی رپورٹ میں اس چیز کو ریز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس سال میں پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت نہیں بنتی تو یہ الیکشن کا سال ہے، اس بار کتنے امکانات ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو تمام سیاسی پارٹیاں اس کے نتائج پہ متفق ہوں گی؟ یہ تو شاید تقریباً امپاسبل بات ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتیں
انتخابی نتائج سے مطمئن ہوں، لیکن اگر وہ انتخاب فری اینڈ فیئر ہوتا ہے اور اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق ہوتی ہے، آزاد ذرائع سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ انتخاب میں حصہ تو نہیں لے رہے لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی حیثیت سے انتخابات کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس بات قطع نظر اس بات کے کہ ہارنے والا اس پہ بہت تنقید کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرے گا سب سے زیادہ اس بات پہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کر رکھا ہے اس کے اوپر وہ کتنی اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن کتنا اپنے آپ کو تمام دباؤ کے باوجود آزاد رکھ پاتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی سوالات اٹھتے ہیں تو ان کو کتنی جرات کے ساتھ اس کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ تو ابھی الیکشن کمشنر پہ بھی تو پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل جو ہے ہم نے دیکھا کہ گولہ باری کی جاتی رہی ہے، بیانات دیے جاتے رہے ہیں، تو ایک الیکشن کمشنر آپ کے خیال میں یا نیا الیکشن کمیشن کا فارمیٹ بنے گا کوئی اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ اگلے انتخابات میں جا رہے ہوں گے؟ یہ بہت انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کی تنقید کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے کی روایت ڈال دی جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف اس کو ہٹانے کا ایک قانون کے اندر طریقہ درج ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں، ثابت کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا مس کنڈکٹ کیا ہے اور پھر ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ماضی قریب میں الیکشن کمیشن نے ایک تو ڈسکا کا الیکشن اور دوسرا فارن فنڈنگ کیس میں کچھ ایسے فیصلے دیے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی پسند کے نہیں تھے، جی، تو اگر پی ٹی آئی ان پہ تنقید کرتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اس بات کا جواز نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے۔ ہاں اگر ان کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں اور بالکل ان کو ہٹانے کا اہتمام کریں۔ بہت شکریہ احمد بلال محبوب، آپ ہمارے ساتھ تھے اور پلڈیٹ کی رپورٹ کے حوالے سے ہم سے تجزیہ شیئر کر رہے تھے۔